یہ قصہ ہے مضبوط قیادت کا، غیر متزلزل عزم کا، دن رات کی محنت کا، عوام کے ساتھ وعدے کی وفا اور کامیاب حکمت عملی کا، بھٹوازم پر ہر صورت چلنے اور عوام کی خدمت کو مقدم رکھنے کا، بے نظیر بھٹو کی سیاسی تربیت سے لے کر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے اعتماد پر پورا اترنے کا۔ یہ قصہ ہے مراد علی شاہ کے دوسرے دور کا۔ مراد علی شاہ صاحب جو ہے میرا 100% کانفیڈنس ہے، ملک کا سب سے پاپولر وزیر اعلیٰ ہے، سب سے نوجوان وزیر اعلیٰ ہے، تعلیم یافتہ ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، باہر کام کر کے واپس آیا ہے اس کا اپنا ملک کا خدمت کرنے کے لیے، اور جس تیزی سے ڈیولپمنٹ کا کام پہ فوکس ہو رہا ہے، صحت کے کام پر فوکس ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کا بہترین چیف منسٹر ہے۔ مراد علی شاہ کا دوسرا دور حکومت چیلنجز سے بھرپور رہا، ایک کے بعد ایک بحران بھی ایسے کہ لاکھوں افراد کی زندگی داؤ پر، اور اس کو بچانے کی ذمہ داری مراد علی شاہ پر۔ 2019 میں کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وفاقی حکومت جب اقدامات تجویز ہی کر رہی تھی تو وزیر اعلیٰ سندھ اپنے عوام کی حفاظت کے لیے سب سے آگے صوبے میں لاک ڈاؤن نافذ کر چکے تھے۔ اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو۔ مراد علی شاہ کی زیر قیادت سندھ واحد صوبہ تھا جس نے سب سے زیادہ کرونا ٹیسٹ کیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا آئسولیشن سینٹر بھی کراچی میں ہی بنایا گیا، جہاں نہ صرف سندھ بلکہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے انتہائی نازک حال مریضوں کو طبی امداد دے کر زندگی کی طرف لوٹایا گیا۔ لاک ڈاؤن تھا، روزگار بالکل بند تھا۔ ایسی صورتحال میں غریب افراد کا چولہا جلتا رکھنا بڑا چیلنج تھا۔ یہ میسج جانا چاہیے کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے، چاہے ایک دن کا کرنا ہے چاہے ایک مہینے کا کرنا ہے، لیکن اگر وہ افیکٹو لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو 6 مہینے کا لاک ڈاؤن بھی کافی نہیں ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری کی ہدایت پر مراد علی شاہ نے امداد مگر عزت کے ساتھ کا کمال حل نکالا۔ حکومت سندھ نے رات کے اندھیرے میں راشن کے کروڑوں تھیلے تقسیم کیے۔ خدمت مگر رازداری کے ساتھ کی یہ اعلیٰ ترین مثال تھی۔ سندھ ابھی 2019 کے کرونا بحران سے نبرد آزمائی تھا کہ 2022 میں ایک اور قدرتی آفت نے آن گھیرا۔ شمالی سندھ میں موسلا دھار بارشوں کے بعد سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ بارشوں نے صوبے کے 22 اضلاع کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، کئی شہروں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایسے میں مضبوط قیادت ہی بحران سے نمٹ سکتی تھی، اور مراد علی شاہ نے اس مشکل وقت میں بھی اپنی بھرپور صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ سید زادے نے سندھ بھر کے ہنگامی دورے کیے، کئی اضلاع کو آفت زدہ قرار دے کر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات شروع کر دیے گئے۔ بہترین حکمت عملی کے تحت کئی شہروں کو ڈوبنے سے بچایا گیا۔ فوج اور سول اداروں کی مدد سے ہزاروں افراد کو سیلاب زدہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کو ہنگامی رہائش اور تیار کھانا فراہم کیا گیا۔ اربوں روپے کی لاگت سے سیلاب متاثرین میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ حاملہ خواتین اور بچوں کی بحالی کے لیے خصوصی طبی امداد کا بندوبست کیا گیا۔ میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں پہ سارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں ہم نے اس قسم کی برسات، اس قسم کا سیلاب نہیں دیکھا۔ پورا سندھ اس وقت ایک دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مجھے مارو اڑن جاویا گھر ڈالڑی کے امڑن جن ڈھڑاویا بچڑا لڑی آہوں داہوں بدھی جی اڑاویا لڑی کیا چاہ ماتا سندھ موجی مرکے پئی۔ 9 جنوری سن 2023 کو جنیوا میں اقوام متحدہ اور پاکستان کے تحت موسمیاتی تبدیلی کانفرنس ہوئی، جس میں مراد علی شاہ نے سب سے زیادہ بحالی منصوبے پیش کیے۔ سندھ حکومت نے ریلیف، ریسکیو، بحالی اور تعمیر نو کے لیے 94 ارب 33 کروڑ روپے خرچ کیے۔ متاثرین کو تاریخ میں پہلی مرتبہ گھر بنا کر دینے کا فیصلہ کیا۔ 22 لاکھ تباہ مکانات کی تعمیر نو کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔
20,000 نئے گھروں کی تعمیر کا بڑا منصوبہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی موجودگی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں پہلے 500 متاثرین کو گھروں کے مالکانہ حقوق کی رسیدیں حوالے کی۔ وڈی مہربانی اساں بالکل اج خوش آیوں، اساں پنجا حقیقی حق ملیا ہیں۔ بھٹے صاحب جی مہربانی ہے، اساں تے اساں نے شکر گزار ناسی، اساں نے ڈاڈھا خوش آیوں۔ سندھ ایک زرعی صوبہ ہے۔ مراد علی شاہ نے زراعت کی بحالی کو اولین ترجیح دی۔ بڑے پیمانے پر زرعی سبسڈی دی گئی۔ سب سے پہلے متاثرہ علاقوں سے تمام ٹیکسز معاف کیے گئے۔ کاشتکاروں کو بیج اور کھاد کے لیے 5,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے امداد دی گئی۔ مراد علی شاہ نے سیلاب سے تباہ شدہ ڈھانچے کی بحالی پر خصوصی توجہ دی۔ شہری اور دیہی علاقوں کو جوڑنے کے لیے سڑکوں کا جال بچھایا۔ 4,625 کلومیٹر نئی سڑکیں تعمیر کی گئیں، جبکہ صوبے بھر میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار 8,369 کلومیٹر سڑکوں کی مرمت کی گئی۔ ان ترقیاتی کاموں سے 5 کروڑ کے قریب افراد مستفید ہوئے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیم کی بحالی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ تعلیم کو ہمیشہ اولین ترجیح دینے والے سید مراد علی شاہ نے تباہ شدہ اسکولوں کی دوبارہ تعمیر کے لیے $275 ملین کا منصوبہ شروع کیا اور 1.5 لاکھ سے زائد طلبہ کو عارضی مراکز میں تعلیمی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ متاثرہ اسکولوں کی عمارتوں کو بحال کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 52,000 اساتذہ میرٹ پر بھرتی کیے گئے۔ عملے کی کمی کو پورا کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت کی بحالی کے لیے کئی منصوبے شروع کیے گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی مدد سے 55 ارب روپے کا سندھ انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ 6 ارب 38 کروڑ روپے کی لاگت سے سکھر میں چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر قائم کیا گیا۔ سندھ بھر کے اسپتالوں میں بچوں کے علیحدہ ایمرجنسی وارڈز قائم کر کے ورلڈ کلاس سہولتیں فراہم کی گئیں۔ خصوصی افراد کو معاشرے کا کارآمد حصہ بنانے کے لیے سندھ حکومت کے 66 مراکز سرگرم عمل ہیں۔ مراد علی شاہ کی خصوصی دلچسپی سے سی آرٹس یعنی آٹزم کا شکار بچوں کی بحالی اور تربیت کے 3 مراکز قائم کیے گئے، جن میں سے 2 کراچی اور 1 حیدرآباد میں کامیابی سے کام کر رہا ہے۔ اربوں روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 سندھ کے عوام کے لیے ایک اور تحفہ ہے۔ قدرتی آفات میں مراد علی شاہ کی بہترین کارکردگی نے نہ صرف مخالفین کے منہ بند کر دیے بلکہ عوام کے دل بھی جیت لیے۔ یہ آصف علی زرداری کی سیاسی بصیرت اور بلاول بھٹو زرداری کی کرشماتی قیادت کا جادو تھا کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں مخالفین چاروں شانے چت ہو گئے۔ تاریخ میں پہلی بار کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر بھی جیالے بنے۔ ہم جیتے ہیں، ہماری اس وقت 96-97 سیٹ سے میئر ہمارا کراچی کا ہے، میئر ہمارا کراچی کا ہے، میئر ہمارا کراچی کا ہے۔ کراچی جو ماضی میں ایک مخصوص پارٹی کے زیر اثر رہا، وہاں نہ صرف پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ بینک ثابت کیا بلکہ اس کی ترقی کا بھی بیڑا اٹھایا۔ کراچی میں جدید BRT بسیں چلائیں، نہ صرف پرانے روٹ بحال کیے بلکہ نئے روٹ بھی تشکیل دیے گئے، جس سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بس بہت اچھی ہے، سروس بہت اچھی ہے، روٹس بہت اچھے ہیں۔ ہاں جی، مراد علی شاہ صاحب نے اچھا کام کیا ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت اچھا ہے، رب العالمین ان کو اجر دے دے۔ گورنمنٹ کی بہت پیاری کوشش ہے، بہت کمفرٹ فیل کر رہے ہیں ہم، وقت بھی کم، کرایہ بھی کم اور فل ٹائم اے سی کھلا رہتا ہے، اسپیڈ بھی اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ کراچی ماس ٹرانزٹ پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے بھی جلد عوام کی سہولت کے لیے دستیاب ہوگی۔ حکومت سندھ نے کراچی میں سڑکوں کا جال بچھایا۔ کراچی کے تمام برساتی نالوں کی ہنگامی بنیادوں پر صفائی کی گئی۔ کراچی کے شہریوں کو معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے 34 ارب 60 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ کراچی کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے 13 ارب روپے کی لاگت سے ایک اور منصوبہ شروع کیا گیا۔ کراچی میں سیوریج سسٹم کی بہتری کے لیے 5 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبہ مکمل کیا گیا۔
16 अरब की लागत से कराची की सफाई सुथराई का मंसूबा शुरू किया गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कायम करके चीनी कंपनी के साथ मुआहिदा किया गया। कराची के शहरी मुराद अली शाह की क़यादत से बहुत मुतमईन दिखाई देते हैं। मुराद अली शाह सही है भाई, मुराद अली शाह ने बहुत अच्छे काम किए हैं, अमन किया है कराची में। मुराद अली शाह वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और लग ही नहीं रहा कि कराची है। मुराद अली शाह ने जो भी काम किए हैं सक्खर में, कराची में और हैदराबाद में बहुत अच्छे काम किए हैं। सैयद मुराद अली शाह पाकिस्तान के वाहिद वजीर आला हैं जो सरकारी इदारों की कारकर्दगी हर सूरत बेहतर करना चाहते हैं। इसके लिए वो शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के विजन से फ़ायदा उठाते हैं। सरकारी इदारों में काम की सुस्त रवि का मुकाबला करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू करना भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के इसी विजन का हिस्सा है। इस पॉलिसी के तहत सिंध भर में सैकड़ों स्कूल मुख्तलिफ इदारों के हवाले किए गए और उनके हैरत अंगेज नताइज सामने आए। कई सरकारी अस्पताल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ इदारों के हवाले किए गए, जिसके नतीजे में इनकी कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी देखी गई। सूबे भर में बच्चों के अलहदा इमरजेंसी वार्ड्स का क़याम भी सैयद मुराद अली शाह के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। अगर आज थर में बिजली का कारखाना लग रहा है, वहां एयरपोर्ट बन रहा है, तो वो भी पीपल्स पार्टी ने, कायम अली शाह साहब ने और मुराद अली शाह साहब ने उनने शुरू किया। और शाह मुराद अली शाह जो इंशाअल्लाह आइंदा भी आपके सीएम होंगे, तो जो वायदा करते हैं अभी उनसे वायदे ले लो, फिर पकड़ लेना कि आपने ये वायदा किया था। थर कोल पावर प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत का वो मंसूबा है जो मुराद अली शाह की ज़ाती कोशिशों से पाए तकमील तक पहुंचा और अब कौमी ग्रिड को तवानाई की फराहमी का अहम तरीन जरिया है। थर कोल मंसूबे में अक्सरियती मुलाजमतें मकामी अफराद को दी गईं। आज थर में खवातीन भी बुलडोजर चलाती नजर आएंगी, जो नए दौर की शुरुआत का ऐलान है। यहाँ हम सेफ्टी से और बिल्कुल स्मूथ तरीके से काम करते हैं, हमारी अच्छी तरीके से हिफाजत की जाती है। हर की औरतें पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल रही है। तवानाई के मामले पर खुद इन्हिसारी के लिए हुकूमत सिंध ने 12 अरब 40 करोड़ रुपए की मदद से सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का आगाज किया। सोलर प्लेट्स की खरीदारी पर 75% सब्सिडी देने का ऐलान किया। ये मंसूबा मुस्तकबिल में आवाम पर बिजली के भारी भरकम बिलों को भी कम करेगा। आपकी दुआएं हमारे साथ रहें तो हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे और आपको अंधेरों से निकाल करके एक रोशन सदी और मुस्तकबिल की तरफ ले जाएंगे।